اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام ہیں۔ آپ 5 رجب المرجب یا 15 ذی الحجہ سن 212 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب سریہ نام قریے میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی قریہ ہے جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا تھا، اور 3 رجب المرجب سن 254 ہجری کو سامرہ میں معتز عباسی کے زہر دغا کے ذریعے آپ شہید ہوئے۔ آپ کے والد ہمارے 9ویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سمانہ سلام اللہ علیہا تھی۔ خود امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ جناب سمانہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں فرمایا، میری والدہ ماجدہ کو میرے حق کی معرفت تھی، وہ جنتی خاتون ہیں، سرکش شیطان ان سے قریب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی مکار کی مکاری کی رسائی ان تک ممکن ہے۔ وہ اس چشم خدا کے زیر نظر ہیں جو کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتی۔ صدیقین اور صالحین کی ماؤں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، کیونکہ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کہتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی مذکورہ فقرات سے جناب سمانہ سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن ثالث، اور لقب نقی، ہادی، طیب، امین، نحسے اور مرتضیٰ ہیں۔ ماہ ذی قعدہ کی آخری دن سن 220 ہجری کو جب آپ کے والد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر محض 7 سے 8 برس تھی، لیکن آپ منصب امامت پر فائز ہوئے اور اس کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا۔ آپ کے دور امامت میں 6 عباسی حکمرانوں نے حکومت کی: معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتز۔ اگرچہ سب کے سب ظالم اور جابر اور سنگدل تھے، لیکن متوکل ان سب میں سب سے زیادہ ظالم اور جابر اور دشمن اہل بیت تھا۔ دوسرے عباسی حکمرانوں کی بنسبت متوکل کے دور حکومت میں شیعہ زیادہ سختی میں تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والی تمام سہولتیں شیعوں کے لیے بند کر دی گئی تھیں۔ اسے اگر معلوم ہوتا کہ فلاں شخص شیعہ ہے تو اسے قتل کرا دیتا اور مال کو غصب کر لیتا۔ یہاں تک کہ متوکل نے مصر کے گورنر کو حکم دیا تھا کہ اگر ایک شیعہ اور غیر شیعہ میں اختلاف ہو تو غیر شیعہ ہی کی بات سنی جائے اور اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے۔ متوکل ملعون امیر المومنین علیہ السلام کا اس قدر شدید مخالف اور دشمن تھا کہ اس کے دربار میں درباری مسخرے امیر المومنین کی نقل اتارتے اور مذاق اڑاتے اور وہ انہیں انعامات سے نوازتا۔ اسی طرح اس ملعون نے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر حملہ کرتے ہوئے وہاں تمام عمارتوں کو منہدم کر دیا اور زیارت پر پابندی عائد کر دی۔ روایت میں ہے کہ ایسے پرآشوب دور میں جب امام علی نقی علیہ السلام بیمار ہوئے تو باوجود اس کے کہ آپ خود حجت خدا ہیں، ولایت تکوینی رکھتے ہیں کہ اگر صرف ارادہ کر لیں تو روح صحت ہو جاتے، لیکن آپ نے ایک شخص کو زیادہ راہ دی اور فرمایا کربلا جاؤ، زیارت کرو اور میری صحت یابی کی دعا کرو تاکہ لوگ زیارت امام مظلوم سے کبھی غافل نہ ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام کا دور امامت 34 برس کا تھا۔ بعض روایت کے مطابق آپ 332 ہجری اور بعض کے مطابق 342 ہجری تک مدینہ منورہ میں رہے اور باقی عمر سامرہ میں بسر کی۔ آخر کے اماموں کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ نکتہ ہمارے لیے ذہن نشین رہے کہ جیسے جیسے منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت و سعادت کے ایام نزدیک آ رہے تھے، ویسے ویسے ہمارے اماموں پر حکومت کی جانب سے سختیاں ہی بڑھتی ہوئی جا رہی تھیں، کیونکہ ہر ظالم حاکم کو پتا تھا کہ جس مولود کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ خدا علیہ السلام نے دی ہے وہ فخر ابراہیم و موسیٰ ہے۔ وہ نہ صرف ایک نمرود و فرعون بلکہ دنیا کے تمام نمرودوں و فرعونوں کا تختہ الٹ دے گا۔ لہٰذا متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے بلا کر سامرہ میں فوجی چھاونی میں رکھا تاکہ نزدیک سے مکمل آگاہی رہے۔ سامرہ میں لوگوں سے ملاقات پر پابندی تھی تاکہ کوئی آپ سے ملاقات نہ کر سکے۔ اس سخت دور میں جہاں ایک طرف دشمن کی سازش تھی، حاکموں کا زور تھا، اسی طرح دوسری طرف طرح طرح کے فرقے اور نظریے بھی وجود میں آ رہے تھے۔ خصوصاً لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔
اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو کم کرنے کی ناکام کوششیں جاری تھیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ایسے عالم میں زیارت جامع کبیرہ تعلیم کر کے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی فضیلتوں اور عظمتوں سے واقف کرایا۔ نیز جب آپ مدینے سے سامرہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں نجف اشرف اپنے جد امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کو بھی تشریف لے گئے۔ آپ نے جس دن امیر المومنین کی زیارت کی وہ روز غدیر کا دن تھا۔ یہ زیارت غدیر آپ ہی کی تعلیم کردہ زیارت ہے جس میں آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کی 150 فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ اس بیان فضائل سے جہاں مقصرین کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں وہیں غالیوں کی گمراہی بھی واضح ہوتی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے معجزات و کرامات کثرت سے ضخیم کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ کرامات صرف ان کے چاہنے والے اور اپنے شیعوں کے شامل حال نہیں تھے بلکہ غیر بھی متمسک ہو تو اسے بھی سرفراز کرتے تھے۔ یوسف بن یعقوب جو نصرانی تھا اس نے آپ سے توسل کیا اور متوکل کے شر سے اسے نجات حاصل ہوئی، اور خود متوکل کی ماں نے جب آپ سے توسل کیا تو متوکل کو لا علاج بیماری سے نجات ملی۔ خداوند عالم ہمیں اپنے رسول اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ آپ سب کی خدمت میں اور امام اعظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں امام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔